الزامات لگائے اور پھر بھی نبی رہے، مانتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر نہایت گندے الزامات لگائے گئے اپنی بیٹیوں کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ محبت جو ہے بڑا خطرناک جذبہ ہے۔ اور یہاں قرآن کریم کے ایک اور آیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں تمہارے لیے۔ کیوں فتنہ ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے دشمن ہیں یا تم دشمن ہو، بلکہ اس لیے فتنہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت اگر شریعت کی حدود میں نہیں رہیں گی تو پھر یہی مال اور یہی اولاد تمہارے لیے دوزخ کا پروانہ بن جائے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ انما اموالکم واولاد عدو لکم، کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، چھپے دشمن ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے، کھاتا ہے، زیادہ تر اپنی ذات کے لیے تو بہت کم، عام طور سے اس لیے زیادہ کماتا ہے، حلال حرام میں مبتلا ہوتا ہے اور مختلف اپنی اصولوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، کس لیے؟ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے۔ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو یاد نہیں آ رہے تھے، کہ بے شک تمہاری ازواج، بیویاں، و اولاد، اور اولاد تمہاری دشمن ہے۔ اور وہ دشمن انہی معنی میں کہ وہ تمہارے عدو اس واسطے ہیں کہ تمہیں انہوں نے اپنی محبت کے جال میں اس طرح جکڑ لیا ہے، اس طرح پکڑ لیا ہے کہ اب تم ان حدود کو بھول گئے ہو جو شریعت نے قائم کی، اور ان کے لیے تم حرام کما کر گھر میں لا رہے ہو، ان کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، ان کے لیے تم اپنی جانیں دے رہے ہو اور اپنی محنتیں خرچ کر رہے ہو۔ یہاں معاملہ میں عجیب دیکھتا ہوں آج کل کا کہ بہت سے لوگ بہت سی مثالیں میرے سامنے، کہ پیسہ انسان کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ وہ انسان کو راحت عطا فرمائے، راحت دے، وہ راحت آپ کو سکون دے۔ آپ گھر میں آئیں تو آپ کو معلوم ہو کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور اب میں تمام افکار سے، پریشانیوں سے نجات پا کر گھر میں آرام کروں گا۔ گھر آرام کی جگہ ہوتی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ یعنی پیسہ آدمی کے لیے تھا، اب آدمی پیسے کے لیے ہو گئے، کہ اب آدمی جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کی خوشیوں کو چھوڑ کر، اور اللہ کی راضی اور ناراضی کے معاملے کو چھوڑ کر صرف پیسہ کمانے میں لگا ہے۔ بہت سے لوگ تو وہ ہیں کہ اس دوڑ کے اندر سب کچھ بھول بھال کر اپنی گھریلو زندگی کو بھی تباہ کر چکے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، کہ نہ بیوی کو ٹائم دینے کے لیے ہے، نہ اولاد کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے۔ بات جب آتے ہیں باہر سے تو ہڑکائے ہوئے آتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا نہیں کہہ رہا ہوں، اور کس طرح ان لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کس طرح نہیں پیش آنا چاہیے۔ لائٹ گئی ہے شاید، جی نہیں لائٹ تو جل رہی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ بیویاں اور یہ اموال، تمہارے مال جو ہے یہ تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن ان معنی میں یہ سب دشمنی جو ہے کس وجہ سے ہے؟ محبت کی وجہ سے، کہ آپ ان سے محبت کرنے لگے ہیں، ہوس میں مبتلا ہو گئے ہیں مال کی، اور ان بچوں کی خاطر آپ اپنے خدا کو بھی ناراض کر رہے ہیں، اپنے گھریلو زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اور اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو انسان پیسے کے لیے بن گیا، پیسہ انسان کے لیے نہیں رہا۔ حقیقت یہ ہے، اگر آپ سوچیں، تھوڑے سے تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پیسہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر تو ہم ایمان پر بھی قائم نہیں رہ سکتے، اللہ کی کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے، پیسہ اور جان اور صحت۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم ہے، تو زکوٰۃ کا حکم تو مالداروں ہی کو دیا جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ مالدار بھی ہوں،
اسی طرح حج کا حکم ہے، حج کی بڑی فرضیت ہے تو وہ مال کے اوپر منحصر ہے، مال ہوگا تو حج کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ صدقات ہیں مختلف قسم کے، صدقۃ الفطر ہے، قربانیاں ہیں، تو مختلف، یہ جب تک مال نہیں ہوگا آپ یہ فرائض ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان کو دشمن کہنے کا جو صحیح مفہوم ہے وہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ مال کو اتنا، جتنی ضرورت ہے مال کی اس سے زیادہ بھی حاصل کرو، اس کو جمع بھی کرو، اس کی کہیں منع نہیں کیا، لیکن مال کا حق ادا کرتے رہو، مال کے غلام نہ بنو۔ اگر تم مال کے غلام بن گئے تو پھر اپنے بھی دشمن بن گئے، تمہارے بیٹے بھی تمہارے دشمن ہو گئے، تمہاری بیویاں بھی تمہاری دشمن ہو گئی، پھر جہنم کے دروازے تک لے جا کر چھوڑے گا یہ مال، اور پھر تمہارے پاس کوئی ازالے کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عہد کر لو۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک میں پیسہ پڑا ہے، ٹھیک ہے، ذرا تقویت قلب، ہمارے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور تمام علماء نے لکھا ہے، صوفیہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے، کہ مال جمع کیجئے، اور مال سے بالکل خالی ہو جانا تو اچھا نہیں ہے۔ ہمارے علماء اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے، کہ بعض حضرات ایسے تھے کہ جذبات میں یہ پوچھتے تھے کہ ہم اپنا یہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، تو منع کرتے تھے کہ نہیں، ایسا مت کرو، تھوڑا مال اپنے پاس رکھو تاکہ تقویت قلب رہے، دل مشوش نہ ہو، عبادت میں لگا رہے کہ ہاں ابھی اتنا مال ہے کہ میں کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں۔ اگر مال نہیں ہوگا تو نماز میں بھی دل نہیں لگے گا، یہی ہوگا کہ کیا پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کھانا کہاں سے لانا ہے، کیا نہیں کھانا۔ تو اس واسطے مال رکھنے کو منع نہیں کیا گیا، مال کی حدود کو متعین کیا گیا، اور حدود یہ ہے کہ ان کے اندر اتنی محبت نہ غالب آ جائے ان کی کہ اس سے اللہ سے غافل ہو جاؤ، شریعت کے احکام سے غافل ہو جاؤ، اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرو۔ مال کو جمع رکھو، اور لیکن جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سارے حقوق ادا کرو، پھر چاہے تم کروڑوں روپے کے مالک بن جاؤ، اسلام آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اس واسطے مال کی اپنی کچھ آفتیں ہوتی ہیں، وہ نظر آتی ہیں اسی وقت جب مال آتا ہے۔ ہر شے کے اپنے کچھ خواص ہوتے ہیں۔ مال جب زیادہ آتا ہے انسان کے پاس تو دیکھتے جائیے گا کہ جس کے پاس جو غریب آدمی ہے، روزانہ کی مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہے، رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے، اسے نہ مچھر ستاتے ہیں، اسے نہ کوئی نیند کی گولی لینی پڑتی ہے، وہ آتا ہے سارا دن کا تھکا ہارا، کسی فٹ پاتھ پہ پڑھ کے سو گیا، کہیں اگر گھر ہے تو کسی جھوپڑی میں پڑھ کے سو گیا، پھر صبح کی خبر لاتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہوس نہیں ہے مال کی کہ میرے پاس اتنا مال ہو، اتنا مال ہو، اتنا مال ہو۔ اور اس کے مقابلے میں مالداروں کو دیکھ لیجئے جو ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، ان کی ہوس کو دیکھیے کہ وہ کیسی ہوس میں مبتلا ہے کہ اپنے اس مال کو مزید چاہتے ہیں کہ کسی طرح اضافہ ہو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص، اس زمانے میں نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، اشرفیاں ہوتی تھیں، سونے کے سکے ہوتے تھے، ایک شخص تھیلی لے کر آیا